سوچنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے یہ جتنے منصب رکھے ہیں، رسالت، نبوت، خلافت، امامت، ولایت، یہ سارے منصب الگ الگ کیوں رکھے ہیں؟ ایک ہی جگہ رکھ دیتا سب کو، ساری رسالت کر دیتا، ساری نبوت کر دیتا، سارے خلافت کر دیتا، ساری ولایت کر دیتا۔ تو الگ الگ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ اس ذمہ داری کو ایک ہے نبوت، میری طرح متوجہ رہتی ہے، ایک ہے نبوت، نبی نبا سے ہے، نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو، جو وہاں سے خبر لے اسے نبی کہتے ہیں۔ کیا؟ جو وہاں سے خبر لے، اللہ کی بارگاہ سے خبر اس تک آئے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور جب وہ اس خبر کو انسانوں تک پہنچائے تو وہ رسول بن جاتا ہے۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا، یہ پیغامبر ہے۔ ولایت کا عہدہ اس لیے رکھا کہ دین آتا ہے نبی کے ساتھ اور دین واپس جاتا ہے ولایت کے ساتھ۔ امامت کا عہدہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ دین کی حفاظت کرے۔ یہ الگ الگ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی لیے جب اس نے رسالت کو تمام کرنا چاہا تو اعلان کیا خاتم النبیین کا، کہہ کر کہ میں نے اپنے محمد کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتم بنایا ہے۔ کہ رسول بنتا ہے نبوت کے بعد تو ایک قانون آپ اپنے ذہن میں میرے بچے خاص طور پر محفوظ کریں، نبی وہ ہوتا ہے جو خبر وہاں سے لے، رسول وہ ہوتا ہے جو یہاں خبر دوسروں تک پہنچائے۔ اب یہ بات قانوناً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ہر مومن کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن بھی ہو۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو اس قانون کو سمجھیے، جیسا کہ قانون شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسے آپ حلال کہیں گے وہ پاک ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز حلال بھی ہو۔ بہت ساری پاک چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جیسے مٹی خود پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں اور سکھائیں۔ یہ قانون اگر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو نبی، رسول، امام، خلیفہ، ولایت، یہ سارے الگ الگ منصب رکھے ہیں، کیونکہ بہت سارے نبی وہ ہیں جو صرف اپنے لیے نبی ہیں، ان کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا نہیں ہے، ان کا کام صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات یہ حکم ہے کہ کونوا دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم،
اللہ کے رستے کی طرف بلانے والے بنو مگر بغیر زبان کے، یعنی تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ صاحب ایمان ہے۔ سب آپ بھیج دیں گے محمد اسی لیے وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ دیکھیے گا جا کر کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ولایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت اور رسالت ہے، ولایت باطن پر عمل کرتی ہے، نبوت اور رسالت ظاہر پر عمل کرتی ہے۔ ان دونوں کی جب ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تو شریعت کے مطابق وہ جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ولی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سوراخ کرنے سے اس کشتی کے مالکان کو کیا فائدہ پہنچے گا، لہذا وہ پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے، اگر کبھی دل چاہے تو یہ پڑھ کے دیکھیے گا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ اور اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک حصہ ولایت کا دیا گیا تھا اور اس کے مقابلے میں 10 حصے ہمیں دیے گئے ہیں، ہمارے پاس 10 حصے ولایت کے ہیں۔ یہ وہ ولایت ہے جس کا احترام، جس کی معرفت، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ سارے منصب الگ الگ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو مجلس ختم ہو جائے گی، میں تو صرف آپ کو آگاہی دی ہے، علماء نے کتابیں لکھی بھی ہیں اور ترجمہ بھی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ منصب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو کچھ سوالات کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا کیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آواز آئی ہم نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ اگر یہ سارے منصب ایک ہوتے تو رسول تو پہلے سے تھے، نبی تو پہلے سے تھے، یہ امامت الگ سے کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ کہ امامت کا منصب کچھ الگ سے ہے جو نبوت اور رسالت سے الگ ہٹ کر ہے۔ اسی لیے اللہ نے خاتم النبیین پیغمبر کو بنا کر نبوت کا سلسلہ تو روک دیا، لیکن امامت کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری کیا اور قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، وَأَنْ سبب بھیجے بابا بولے محمد وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، بے شک ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، کوئی قوم بغیر ہادی کے رہ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم نے جانا ہے قیامت تک۔ عہدہ نبوت تو رک گیا اور اس صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان۔ کون بیٹھا ہے؟ شیطان پہلے دن سے، اور یہ وقت معلوم تک بیٹھا رہے گا۔ تو جب تک شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں گمراہ کرنے والی طاقت کو وہاں آزاد چھوڑ دیا ہے، وہاں ہدایت کرنے والی طاقت کو بھی رکھا جائے۔ وہ صراط مستقیم جو ہم روزانہ مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اب اس کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم دکھاتا رہے، یہ الگ الگ ترجمے ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا سلسلہ امامت کو چلنا تھا قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے اہل سنت و شیعہ تمام عالم اسلام کے معتبر محدثین نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے کہ من ماتا
ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ یہ جو لفظ کفر استعمال کیا، بغیر معرفت امام کے جو مر جائے، اس لیے کہ آپ نے قیامت کے دن بھی امام کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں۔ تو جب ہر شخص کو قیامت میں امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو وہ امام موجود تو ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک اعتراض آتا ہے، اس کا مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غائب رہ کر فائدہ کیا ہے، سامنے تو نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے ان کے غائب ہونے کا؟ تو معصوم نے کئی مثالیں دے کر اسے واضح کیا ہے۔ ایک مثال یہ بھی دی ہے جو موسم آج کل آپ کے پاس چل رہا ہے، بادل ہیں، بادل کے پیچھے سورج ہے، اس سورج کی روشنی بادلوں سے چھن کے آتی ہے یا نہیں؟ آپ کو احساس ہوتا ہے یا نہیں کہ دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے؟ تو جس طریقے سے بادلوں سے چھن کر سورج کی روشنی آپ تک پہنچتی ہے، اسی طریقے سے پردہ غیبت سے امامت کی روشنی بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ محسوس کرنے کی بات ہے، اور یہ اس وقت تک محسوس نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کے پاس معرفت نہ ہو۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلی اللہ بھیج دے محمد وعلی یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو، کیونکہ علم کے لیے یہ دو آنکھیں ہیں اور معرفت کے لیے دل کی دو آنکھیں ہیں۔ یہ بصارت کی آنکھیں کہلاتی ہیں، وہ بصیرت کی آنکھیں کہلاتی ہیں۔ اگر بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں تو غیبت کے باوجود بھی انسان اپنے امام کو محسوس کر لیتا ہے، اور اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو پھر آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی امام کو دیکھ کر بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ واقعات موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو بصیر، پانچویں امام کا زمانہ ہے، مسجد کے اندر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں نے کسی سے پوچھا امام کہاں ہیں، تو وہ تلاش کرنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابو بصیر نے فوراً کہا دیکھتا کیا ہے، وہ مسجد کے دروازے پر امام کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آنکھوں سے نابینا تھا لیکن بصیرت روشن تھی۔ تو جس کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا ہے، جس کے پاس بصیرت نہ ہو وہ کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چلو بھیجے مولا نے بولے محمد وعلی اس کو محسوس کرنا ہے۔ امام کی معرفت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ پکارا جائے گا، جس کے زمانے کا جو امام ہوگا۔ اب اسی لیے جب یہ حدیث مسلم ہو گئی اور اس کا انکار نہیں ہو سکا تو پھر اس حدیث کے خلاف ایک بیان اور مسلمان مولویوں نے جاری کیا، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ اعلان ہر خطبے میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن امامت کی طرف نہ چلا جائے۔ اگر لوگوں کا ذہن امامت کی طرف چلا جائے گا تو پھر پہچاننا پڑے گا اسے امام کون ہے اور کون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر امامت کی معرفت ہوتی تو کربلا میں آنے والے یزید کے ساتھی نہ ہوتے، سب حسین کے ساتھی ہوتے، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر صرف 72 نفوس نے پہچانا کہ یہ امام ہیں، باقی سب نہ پہچان سکے کہ یہ امام ہیں۔ یہ امامت کا منصب اسی لیے رکھا گیا تاکہ امامت کے ساتھ چلیں، اور امامت آپ کو، اور اس کے لیے پیغمبر نے مختلف حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، کتابیں بازار میں موجود ہیں۔ خود حضرت عید اللہ علامہ طارق طوری صاحب کی کتاب ائمہ اثنا عشر کے نام سے موجود ہے، اور ایک کتاب ہماری بہت ہی بہترین ابقات الانوار
اس میں بھی امامت کے چیپٹر والی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے. پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ منصب امامت کو اللہ نے کتنا خوبصورت منصب بنایا ہے. تو جب پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو اس وقت لوگوں نے پوچھا، اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وہ امام کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہادی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ سے مراد میں محمد ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ سے مراد میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. چلو کہیں بابا بلند محمد وعلی محمد. یہ سرور کائنات نے جو ارشاد فرمایا، اور بڑی لطیف بات یہ ہے کہ سارے مسلمان علی علیہ السلام کو تو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کم لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کے 12ویں جانشین امام مہدی علیہ السلام کو سارے فرقے امام مانتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. ہر کتاب میں، ہر تاریخ کی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے. خود تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں اور دیگر کتب میں حوالہ ہے اس کا کہ جب امام پیغمبر کا آخری جانشین آئے گا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر نماز پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے. یہ شیعہ سنی سب کا عقیدہ یہی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عزیزان گرامی، مہدی علیہ السلام کے پاس ہے ولایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے نبوت اور رسالت. یہ ہوتا ایک عظیم و تحفہ ہے کہ جہاں نبوت اور رسالت امامت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی، یہ بتانے کے لیے کہ امامت کا عہدہ عظیم ہوتا ہے، ولایت کا عہدہ عظیم ہوتا ہے. میں ظاہر ہے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سے، آپ کے سماعتوں کے سہارے پڑھتا ہوں. میرے ساتھ 10-5 آدمی نہیں آتے، ورنہ بولنے والے لا سکتے ہیں. آج کل فیشن بنا ہوا ہے. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں بھی سمجھ سکوں کہ بھائی جس کے پاس داد دینے والے نہ ہوں اس کے پاس مومن داد دیتے ہیں. تھوڑا سا سزا دے دیں محمد. میں نے 42 سال میں کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میری مجلس میں داد دینے والے زیادہ ہوں. میں تو کہتا ہوں وہ مومن جو میری مجلس میں آتے ہیں وہ خود سہارا دیں مجھے تاکہ میں آپ کے سامنے اچھے اچھے بیانات اور مضبوط بیانات آپ کے حوالے کروں. کیونکہ آج کل جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا. ابھی مجھ سے ایک سوال کیا کہ فیس میں آیا تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، عجیب سوال، کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ اللہ شفاعت کرے گا؟ میں نے کہا یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے، اللہ شفاعت کرتا ہی نہیں. دیکھیے میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا. اللہ شفاعت نہیں کرتا. پورے قرآن میں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک میں ضامن ہوں. کوئی ایک آیت تو مجھے دکھا دے جہاں اللہ شفاعت کرتا ہوں. اللہ کسی کی شفاعت نہیں کرتا. اللہ کے اذن سے نبی اور رسول اور امام اجازت دل لے کر شفاعت کرتے ہیں. وہ اذن شفاعت دیتا ہے، شفاعت نہیں کرتا. کتنا فرق ہے لفظوں میں، بات سمجھ میں آئی؟ وہ اذن شفاعت دیتا ہے، وہ شفاعت کرتا نہیں ہے. شفاعت تو اگر کوئی دیندار عالم ہو جو باعمل بھی ہو تو قیامت کے دن 40 مومنین کی شفاعت تو وہ بھی کرے گا جس کی پیغمبر نے ضمانت دی ہے. من ذا الذی یشفع عند اللہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے نزدیک
شفاعت کرے گا مگر یہ کہ وہ اذن کے ساتھ. تو اللہ اذن شفاعت دیتا ہے. پیغمبر کہیں گے ان کو بخش دے، شہزادی کہے گی ان کو بخش دے، امام حسین کہیں گے ان کو بخش دے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اذن شفاعت حاصل ہے، اللہ شفاعت نہیں کرتا. ابھی اگر لوگوں کو یہ عقیدہ بتایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کتنی غلط بات ہے. کہاں جا کے لوگ کھڑے ہوں گے؟ کہاں جا کر یہ عقیدہ بنے گا؟ عقیدہ بنانا ہے تو پڑھ لکھ کر سمجھ کر بنائیں. اللہ نے اولیاء خدا کو اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کریں، اور اسی شفاعت کے سبب سے شہزادی نے اپنے عقد کے موقع پر اللہ سے مہر میں جنت مانگی تھی. کہا تھا یا اللہ مجھے جنت چاہیے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آج کل لوگ بہت عجیب باتیں کرنے لگے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علیہ باللہ نقل کفر نواشت، یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں کہ اگر علی علیہ السلام کی اولاد تقوی والی نہ ہو جنت نہیں جا سکتی، خود علی بھی متقی نہ ہو تو علیہ باللہ جنت نہیں جا سکتی. ہوتا کیا ہے، ہر زبان دراز 2 دن مدرسے میں رہا اور تیسرے دن ممبر پہ. جب کچھ نہیں آتا جو منہ میں آتا وہ کہتے ہیں. سند ہونی چاہیے، یا تو خود اتنا پڑھا لکھا ہو کہ دلیل کے ساتھ بات کر سکے، یا کسی کی پڑھی لکھی بات کرے. اسی لیے پرانے زمانے میں جب مجالس ہوتی تھی تو یا عالم پڑھتے تھے یا خطیب پڑھتے تھے. خطیب کتاب سے دیکھ کر پڑھتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اشتباہ ہو جائے. ان مجالس کے حوالے سے اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں. امام عصر علیہ السلام کی معرفت آپ کو تمام بدعقیدوں سے، تمام چیزوں سے محفوظ کر دے گی، کیونکہ یہ وہ ولایت ہے جس کے لیے چھٹے امام کے 3 فرمان آپ کے سامنے پڑھوں گا. بشرطے کہ آپ مجھے سہارا دیں گے تھوڑا سا بولتے وقت. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبی قط الا بها. فیصلہ کن حدیث معصوم کی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ قسم میں نے کھائی ہے، معصوم فرماتے ہیں لم یبعث نبی قط الا بها. کوئی نبی مبعوث پہ نبوت و رسالت نہیں ہوا جب تک کہ اس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. لم یبعث نبی، ایک نبی بھی مبعوث نبوت نہیں ہوا، کسی کو اللہ نے نبوت نہیں دی جب تک کہ اس نے ہماری نبوت کا، ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. یعنی ہماری ولایت صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، انبیاء کرام نے بھی اس ولایت کا اقرار کیا ہے تو نبوت دی ہے اللہ نے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شب معراج جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تو ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر نقل کیا گیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے رسول سوال کرو ان تمام رسولوں سے جن کو ہم نے تم سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، سوال جب یہ قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے
تو ہر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور ہمارے رسول پر نازل کی. ہمارے رسول اس وقت مبعوث پہ رسالت ہوئے جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آگے جا چکے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَاسْأَلْ، اور سوال کر اے میرے رسول، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. ایک مومن نے کوفے میں یہ آیت پڑھی اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا سبا بھیجے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی، میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کیجیے، میرا ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، میرا ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایمان کھو بیٹھوں، آپ میری مدد فرمائیے. امیر المومنین نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میں تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا تو میں رک گیا. میں نے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کہ ہمارے رسول آئے سب سے آخر میں، سارے نبی آ کر جا چکے تھے، اللہ نے جب یہ حکم دیا تو آیا رسول نے اس آیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر عمل کیا تو وہ موقع کہاں سا ہے جب یہ عمل کیا گیا ہو، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے رسول کیسے رہ گئے کہ جب وہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں؟ اور اس میں تیسرا سوال میرا شامل ہے کہ یا علی، اللہ نے ایسا سوال کیا کیوں جس کا موقع نہیں تھا موجود؟ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا، کہنے لگے کہ تمہیں چونکہ اس کا شان نزول نہیں معلوم ہے اس لیے تمہارا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا. کہا مولا اس کا شان نزول کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر معراج پر گئے اور معراج سے واپس آنے لگے تو تمام انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے معبود، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھیں، ہم اپنے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ چوتھے آسمان پر یہ سارے نبی جمع ہو رہے ہیں، تم ان کو نماز پڑھاؤ. پیغمبر نے ان سب کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا چکے تو انبیاء نے مسافہ کرنے کے لیے 2 صفیں بنائیں. جیسا کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ایئرپورٹ پر جب کوئی باہر کا بڑا عہدیدار آتا ہے تو اس سے فوج کے لوگ کیسے مسافہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اسے سلوک کیا جاتا ہے. تو جب پیغمبر نماز پڑھا کر انبیاء سے مسافہ کرنے کے لیے مڑے، اس وقت جبرائیل امین آ گئے اور کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. یہ سارے رسول کھڑے ہیں، ان سے پوچھ تو صحیح بھیجے کیوں گئے تھے؟ جی ان سے پوچھ تو صحیح یہ بھیجے کیوں گئے تھے؟ امام فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، جب پیغمبر نے ان نبیوں سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا بُعِثْنَا عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَعَلَى نَبُوَّتِكَ وَعَلَى وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ مُلْدِ. ہم بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت بتائیں، تیری رسالت بتائیں، علی اور اس کے بچوں کی ولایت دنیا تک کا حکم. سبا بھیجے محمد محمد یہ اتنی اہم ترین ولایت، اتنا اہم ترین پیغام ہے. اور پھر یہ قرآن مجید میں جو روزانہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا تو کبھی رسول کے پاس آ کر نہ پوچھتے گا کہ یہ کام کیسے ہوگا. تو جب زمانے رسول کے صحابی نہیں سمجھ سکے، بات 1400 سال والی بات میں کیسے سمجھیں گے؟ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیے. ظاہراً ایک کتاب ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، مختصر، لیکن اولین آخرین قیامت تک کے تمام معاملات موجود ہیں اس قرآن مجید کے اندر. ہر چیز اس قرآن میں موجود ہے. آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں،
واقف ہیں؟ انسانوں کا انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے، انسان کا انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے، کتنی جلدیں ہیں اس کی، اور ابھی جاری ہے، ناقص ہے، کئی جلدیں، میرے خیال سے 50-60 جلدوں سے زیادہ ہو گیا تھا تب میں نے معلوم کیا تھا۔ ایک انسان کا انسائکلوپیڈیا 50-60 جلدوں پر ایک لائبریری بنتی ہے جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، وہ ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ کبھی اس طریقے سے قرآن مجید کو سوچیں، یہ جو 6666 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے، اس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر خلقت کائنات سے لے کر دنیا کے اختتام تک سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور میں دوسری مجلس میں عرض کر چکا ہوں اپنے سامعین کے سامنے، جو نئے سامعین ہیں ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی کے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے، علی کے گھوڑے کی لکڑی گم ہو جائے تو میں لوگوں سے نہیں پوچھوں گا کہ کہاں ہے، میں قرآن مجید سے پوچھوں گا میرا چابک کہاں ہے، اس لیے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، میرا چابک گھوڑے کا خوش کو سے باہر تو نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم دیے اور میں نے ہر باب سے ہزار دروازے کھولے۔ قرآن مجید کے بارے میں میرے اور آپ کے امام صدیق اکبر و فاروق اعظم علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزان گرامی، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ہر باطن کے 70 باطن ہیں، اور وہ ہمارے محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمارے محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں تو ہر آدمی قرآن اٹھا کے تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا یہ 14 جانتے ہیں، پترواں کوئی بھی نہیں ہے۔ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہی لوگ ہیں۔ بس چونکہ آج آخری مجلس ہے، وقت بھی میرا مکمل ہونے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں جلدی سمیٹ کر مضمون کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں، قرآن کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ جب ظاہری معنی مراد لیے جائیں گے تو باطنی معنی مراد نہیں ہوں گے، جب باطنی معنی مراد لیے جائیں گے تو ظاہری معنی نہیں ہوں گے۔ ظاہری معنی اور باطنی معنی اور الگ الگ قرآن مجید کے متون ہیں، یہ قرآن پھیل جائے تو 6666 آیتوں میں پھیل جائے، سمٹ جائے تو بے کے نقطے میں آ جاتا ہے۔ چلا بیٹے بابا بولے محمد اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کرنے کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ معصوم سے پوچھا جائے۔ ایک صحابی نے میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا تھا کہ اللہ نے جب سارا قرآن آسان کر کے نازل کیا تو یہ حروف مقطعات کیوں رکھ دیے؟ الف لام میم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کیوں رکھے؟ تو یہاں پر میرے مولا نے جواب ارشاد فرمایا تھا، فرماتے تھے، فرمایا میرے مولا نے کہ اللہ نے حروف مقطعات قرآن مجید میں اس لیے رکھے تاکہ قیامت تک امت کو آل محمد سے چھٹکارا نہ مل سکے، تب مصیبت میں پھنسے تو ہمارے دروازے پر آئے۔ چلو بھیجنے بابا نے بولے اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں بہت دور تک نہیں، مجھے ابھی 2 حدیثیں
پڑھنی ہے آج، وہ بیان کرنا ہے. ایک سنی کے کسی نے آ کے مولا سے فرمایا تھا کہ مولا یہ قرآن ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا، یہ ایک الگ سوال ہے. تو امام نے فرمایا ایک بیج ہاتھ پہ رکھا، بڑ کے درخت کا بیج تھا. کہا یہ بیج کس درخت کا ہے؟ کہا یہ بڑ کا درخت کا بیج ہے. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہوگا یہاں پر یقیناً. یہ بڑ کے درخت کا جو بیج، جس بڑ کے درخت کے نیچے 100 چارپائیاں بچھا دی جائیں، اس کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ خشخاش کے دانے سے تھوڑا سا بڑا، سرسوں کے دانے سے تھوڑا سا چھوٹا، اتنا سا بیج ہوتا ہے. امام نے ہتھیلی پر رکھ کے کہا یہ کس چیز کا بیج ہے؟ کہا یہ بڑ کے درخت کا بیج ہے. امام نے فرمایا اس بیج کے اندر بڑ کے درخت کی جڑیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا تنا بھی ہے؟ تنا بھی ہے. کیا شاخیں ہیں؟ کیا شاخیں بھی ہیں. کیا پتے ہیں؟ کیا پتے بھی ہیں. کیا پھل ہے؟ کیا پھل بھی ہیں. امام نے فرمایا دکھاؤ. تم جب سب چیزوں کا اقرار کر رہے ہو کہ اس چھوٹے سے بیج میں اس درخت کی شاخیں ہیں جس کے نیچے 100 چارپائیاں بچھ جاتی ہیں، اتنا بڑا درخت، اس کے نیچے 100 چارپائیاں بچھتی ہیں، بیج اس کا خشخاش کے دانے سے تھوڑا سا بڑا، سرسوں کے دانے سے تھوڑا چھوٹا. مولا نے فرمایا اس کے اندر کیا کیا ہے؟ کہا اس کے اندر جڑیں بھی ہیں، اس کے اندر تنا بھی ہے، اس کے اندر شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر پتے بھی ہیں، اس کے اندر پھل بھی ہے. تو مولا نے کہا دکھاؤ. کہا یہاں نہیں دکھا سکتا. کہا پھر کہاں دکھاؤ گے؟ کہا اس بیج کو زمین میں ڈال دیجئے، اس بیج کو زمین میں ڈال دیجئے. کچھ عرصے کے بعد اس کی تنا بھی نکل آئے گا، اس کی جڑیں بھی نکل آئیں گی، اس کے پتے بھی نکل آئیں گے، اس کی شاخیں بھی نکل آئیں گی، اس کا پھل بھی نکل آئے گا. تو امام نے فرمایا جس طریقے سے یہ بیج تمہارے سامنے اپنے چھپے ہوئے راز نہیں کھول سکتا، جب تک اسے مٹی کے حوالے نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن تمہارے سامنے اپنے راز نہ کھولے گا جب تک آل محمد کا. اب اسے میں کبھی کبھی ہم خطابت کے جوش میں خطابت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ بیج تراب کے حوالے کرو گے تو راز کھولے گا، قرآن کو ابو تراب کے حوالے کرو گے تو راز کھولے گا. یعنی گرامی یہ اتنا معمولی امر نہیں ہے جس سے اگنور کیا جائے، جس سے صرف نظر کیا جائے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آل محمد کے فضائل پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اس کا عمل خراب نہیں ہوتا. کبھی عمل خراب ہوتا ہی ان کے ہے جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. عقیدہ مستحکم ہو نماز قضا نہیں ہو سکتی. عقیدہ مستحکم ہو، اسی لیے امیر المومنین کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا اس ایمان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جو تجھے بستر سے اٹھا کے مصلے تک نہیں لے جا سکتا. کہ ایمان تجھے جنت میں کب لے جائے گا. اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور یہ جو تقسیم کی جاتی ہے، بعض لوگ عقیدے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم نے علی کو مان لیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آزاد ہیں. نہیں، آزاد تو وہ ہوتا ہے جو غلام نہ ہو. جو یہ کہے کہ میں علی کا غلام ہوں، آزاد کب ہے؟ جو یہ کہے کہ میں علی کا غلام ہوں وہ آزاد کب ہے؟ اور غلام آقا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. غلام کہتے ہی اسے ہیں جو آقا کی رضا کو حاصل کرے. یہ یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ میں میرے مولا نے بالکل واضح طور پر اپنی بات اپنے شیعوں تک پہنچا دی ہے. ابھی اور بات ہے کہ مولوی تک پہنچائے یا مومن خود نہ پہنچے یا نہ پڑھے. نہج البلاغہ ترجمہ علماء نے کر دیا ہے، تھوڑا پڑھ کے دیکھیے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں بالصالحات
یستدل علی الایمان وبالایمان یستدل علی الصالحات، کہ اگر کبھی عمل صالح کو دیکھنا ہو تو عمل صالح ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک ایمان ثابت نہ ہو جائے، اور ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک عمل صالح نہ آ جائے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ جو جھگڑا کرتے ہیں کہ جناب یہ اصول دین ہے یہ فروع دین ہے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ کوئی اصول دین نہیں، کوئی فروع دین نہیں، سب دین ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ پہلے عقیدہ مضبوط کرو، پہلے عقیدہ مستحکم کرو، اس کے بعد میں پھر عمل کو مستحکم کرو۔ اور یہی عمل کے اندر اگر استحکام ہو، عمل اگر مضبوط ہو، یہ دو روایتیں سن لیجیے کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ عجیب فرمانے میرے مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے علی کی ولایت میرے لیے بہت زیادہ احب الی، سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ عزیز ہے مجھے علی کی ولایت اس بات سے کہ میں اس کا بیٹا کہلاؤں۔ علی کا بیٹا کہلانے سے زیادہ مجھے علی کی ولایت عزیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت علی فرض وولادتی منہ فضل، علی علیہ السلام کی ولایت فرض ہے اور اس کا بیٹا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے ہمارا کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں انٹیریئر سندھ کے سندھی یا سندھ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں، اور عرصہ پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ سنی سید کا خراسانی خر بھلو، خراسان کا گدھا سنی سید سے اچھا ہوتا، اس لیے کہ جسے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں وہ کیسا سید ہو۔ بس اس بات کو یاد رکھیے کہ مولا نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے علی علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ولایتی لآبائی احب الیہ من نسبی، مجھے اپنے آباء و اجداد کی ولایت زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنا شجرہ بیان کروں، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، میرا پردادا فلاں، اور میں چھٹے امام کی اولاد سے، میں چوتھے امام کی اولاد سے، میں پانچویں امام کی اولاد سے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنا نسب بیان کرنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ولایت کو۔ کیوں؟ لأن ولایتی لہم تنفعنی من غیر نسب، ان کی ولایت اگر میں سید نبی ہوا اور ان کی ولایت ہوئی تو قیامت کے دن میری شفاعت ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ولایت نہ ہوئی تو چاہے سید ہی کیوں نہ ہو جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ بہن مواد بن محمد و آل محمد۔ اور یہی بات سمجھائی کربلا والا نے، یہی بات سمجھائی آل محمد علیہ السلام، یہی بات سمجھائی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ شہزادی نے جو خطبہ دربار میں ارشاد فرمائے، شہزادی نے جو گفتگو دربار کے اندر ارشاد فرمائے، عزادارو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دو جملے کہوں۔ جب میری شہزادی دربار میں آئی تو تکبر کے نشے میں چور یزید لعین دیکھ کے کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تفصیلی روایت ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ میری شہزادی نے جواب میں ارشاد فرمایا یزید، عزت و ذلت کا معیار یہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے تیرے پاس تخت ہے، تاج ہے، لشکر ہے، سپاہی ہیں،
حکومت ہے تو عزت دار ہے، ہم قیدی ہیں، اسیر ہیں، زندانی ہیں، ہم ذلیل ہوتے نہیں۔ شہزادی نے کہا معیار عزت و ذلت، حکومت و اقتدار و مال و دولت نہیں، ایمان ہے ایمان۔ تو سب کچھ چھین لیا تو نے، کیا ہم سے ہمارا ایمان چھین سکا؟ ہم جس ایمان پر کل قائم تھے آج بھی اسی ایمان پر قائم ہے، اس لیے کہ ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اس اللہ نے ہمیں پیغمبر کی ضروریت میں قرار دیا اور ہمارے شجرے کو ہر طریقے کی نجاست سے پاک رکھا، ہمارے شجرے کو ہر طریقے کی نجاست سے پاک رکھا۔ عزیزان گرامی، یزید جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا، جلاد کو حکم دیا بی بی کی گردن اڑا، نہیں کر سکا یہ کام۔ عزاداروں، لٹا ہوا سامان کھولا جانے لگا، یزید کے سامنے ایک ایک چیز پیش کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے یہ علی کی بڑی بیٹی کی چادر ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی کی چادر ہے، یہ سکینہ بنت حسین کے در ہے۔ یزید جب چادریں دیکھتا ہے نا، ایک مرتبہ کہتا ہے شمن کیا کربلا میں حسین کی بہنیں اتنی غریب ہو گئی تھی کہ کسی کے سر پہ سالم چادر نہیں تھی، یہ چادریں پھٹی ہوئی کیوں ہیں؟ شمن ملعون کہتا ہے ظالم وہ منظر تو نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا، ہم نے آسانی سے یہ چادریں نہیں لی ہیں۔ جب ہم بیویوں سے چادریں چھینتے تھے بیویاں اپنی طرف کھینچتی تھی، ہم اپنی طرف کھینچتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے نیزے کی انیاں چبھو کر یہ چادریں چھینی ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سوائے امام حسین کے کسی غم میں نہ لائے۔ عزادار اور اسی دربار میں بیویوں کا تعارف کرایا گیا، یہ بڑی بیٹی ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے، یہ سکینہ ہے۔ تو سکینہ کا نام آیا تو ملعون کہتا ہے یہ وہی بیٹی ہے جس کے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہاں یہ وہی بیٹی ہے۔ یزید کہتا ہے میں اس بچی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ تو بتاؤ تمہارے بابا سنا ہے تم سے بڑی محبت کرتے تھے؟ جناب سکینہ کہتی ہاں، لیکن جناب سکینہ کی آواز یزید کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ کہتا ہے بچی بولتی کیوں نہیں ہے؟ کان دیکھتا نہیں، ایک رسن میں 12 گلے، بچی کا کان گھٹا جا رہا ہے۔ یزید نے حکم دیا، بچی کا گلا کھلا۔ ظالم کہتا ہے بتاؤ تمہارے بابا تمہیں ناشتے میں کیا کھلاتے ہیں؟ یہ امتحان آل محمد ہے۔ بیوی نے ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا، اجازت ملی جواب دو۔ عزادار و شہزادی کہتی میرا بابا مجھے ناشتے میں تازہ خرمے کھلایا کرتا تھا، تازہ کھچیاں کھلایا کرتا تھا، کھجور کھلایا کرتا تھا۔ کہتا اگر میں پیش کروں تو کھاؤ گی؟ ابھی شہزادی کا کوئی جواب آیا نہیں تھا کہ ظالم نے خاردار چھڑی سے اس تش سے کپڑا ہٹایا، اس میں امام کا سر رکھا تھا۔ عزادار بچی نے تش میں بابا کا سر دیکھا، ایک مرتبہ بھاگ کے سر کی طرف دوڑی، لیکن یزید ملعون کہتا خبردار قریب نہ آنا، تمہارے محمد کا دعویٰ ہے کہ ہم موجز نما ہیں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنے موجز نما ہو۔ عزاداروں یہ جملہ سن کر اولاد والوں جن کے گھر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں محسوس کی گیا، شہزادی پیچھے کی طرف ہٹی، دیوار کے قریب آئی، چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، آواز دے کر کہتی ہے بابا یزید محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر امام نے پرواز کی، سکینہ کی گودی میں آیا، بچی زمین پر بیٹھ گئی، اپنا منہ بابا کے منہ پر رکھ دیا، آواز دے کے کہتی من الذی تمنی فی صغر سنی
چھری پھیر دی بابا کے کھولو میرے کال نیلے ہو گئے بابا وہ جو آپ نے پہنائے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے بابا میری پشتانی آنوں سے زخمی ہے بابا میں روتی ہوں تو مجھے شمر چھوڑ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم يا فاطمة واليها وبعدها وبنيها وسر المستضيفين أن تصلي على محمد وعلى محمد تقبل منا ما أنت ولا تفعل بنا ولا نعلم بار العالم محمد وعلى محمد ہماری اس پلی عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما محمد مصطفیٰ موسوی آغا خان ہاسپٹل میں داخل ہیں علامہ علی کرار صاحب اسپتال میں داخل ہیں اس کا روز ممنونات بیمار ہیں بار اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما بار اللہ بانیان مجلس کی دینی دنیاوی تمام شہادات کو پورا فرما ذاکرین مجلس سامعین مجلس کی تمام دنیاوی شہادات کو پورا فرما عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ عطا فرما تا دم آخر ولایت عالی محمد پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما بار اللہ اپنے زمانے کی معرفت امام کی معرفت میں اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعبیر فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما حضرت بقیت اللہ کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما بار اللہ بکر محمد وآل محمد اس مجالس کے بانی جناب فاروق حسین مرحوم رسول بھائی کے والد درجات کو بلند فرما اور 100 فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید فاروق حسین ابن مظفر حسین سیدہ سبینہ ماقر بنت سید فاروق حسین احسن آبا فضل باش ابن فرد حسین صفیہ فضل باش بنت امیر حسین اپنے تمام شہداء ملت جعفریہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے آل محمد کے چاہنے والے گزر گئے بار اللہ تمام کی فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد